کہ ان کو پتہ ہے کہ یہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، کوئی آ بھی گیا تو 10 روپے دیں گے اور بس جان چھوڑیں گے۔ حاکم کی عظمت دل میں بٹھانے کا نام ہے دعوت اللہ۔ یہیں فیصل آباد کا واقعہ ہے، یہاں ایک ایس پی رہا تھا عبد الخالق، پھر یہیں سے وہ ایس پی ٹرانسفر ہوا کوئٹہ، پھر وہاں سے وہ 4 مہینے لگانے کے لیے جماعت میں گیا، یہاں اس سے تعارف ہوا تھا، تو وہ یہاں آیا تو اس وقت ظفر عباس لک تھا، میرا اسکول کا ساتھی تھا، سینٹرل ماڈل اسکول کا، وہ یہاں ایس ایس پی تھا، اس کا وہ بیچ میٹ تھا وہاں سی ایس ایس اکیڈمی میں نے اس سے کہا چلو میں تمہیں ظفر عباس سے ملاتا ہوں، تو بلال مسجد سے ہم پیدل سامنے سول لائن ہے، پولیس سول لائن کا دروازہ سامنے والا گیٹ ہے، ہم وہاں پہنچ گئے، اس نے بھی ٹوپی داڑھی پگڑی اپنا کرتا شلوار، میرے بھی ٹوپی اور کرتا شلوار، ہم 2 مولوی صاحب تھے دیکھنے میں، تو سپاہی بادشاہ کھڑا تھا گیٹ پر، جو بڑا گیٹ ہے عام آنے جانے کا وہ یونیورسٹی روڈ کے اوپر ہے، تو عبد الخالق نے اس سے کہا بھائی صاحب دروازہ تو کھولنا، تو وہ یوں کھڑا تھا، کہنے لگا تو آؤ، اسے کیا خبر سامنے ایس پی کھڑا ہوا، اس نے کہا صوفی صاحب کھلوتا ہے اس میرا کی کر لینا، اس نے پھر کہا بھائی تیری بڑی مہربانی دروازہ کھول دے، کہا صوفی صاحب تسی سنیا نہیں اتوں آؤ، پھر ایسے ہو گئے، پھر اس نے کہا بھائی گرمی بہت ہے، وہ ذرا فاصلہ تھا، گرمی بہت ہے وہ دور ہے تو یہی دروازہ کھول دے تیری مہربانی ہوگی، صوفی صاحب اچھا سن دے ہو تسی لگتا ہے، ایک گیٹ بند ہے چابی میرے کو کوئی نہیں، اب دیکھو تالا لگ گیا، پھر وہ بیچارہ مجبور ہو گیا، انہوں نے کہا بھائی میرا نام عبد الخالق ہے، سر وہ دی حال ہو گئی، وہ چابی کڈی کمدے ہتھاں نال تے انجن کر کے کھولی جاوے، تے ہن اودیاں ٹنگاں بھی کمبن، اگاں میں ٹورے پچھا میں ٹورے، سر میں کہا عبد الخالق آج تیری برکت نال ایک گل بڑی سمجھ آئی کہ جب تک حاکم کی عظمت نہ ہو حکم کی عظمت نہیں آ سکتی۔ یہ جب تمہیں صوفی صاحب سمجھ رہا تھا، کہہ رہا تھا اتوں آؤ، جب اس نے دیکھا کہ یہ تو ایس پی ہے، مجھے تو خالی معطل نہیں نوکری سے نکال سکتا ہے، تو پھر یہ کہنے لگا سر آج ساری امت نے اللہ کو جو سپاہی ایس پی کو درجہ دیتا ہے نا وہ درجہ نہیں دیا ہوا، ورنہ یہ 95% نوجوان بے نمازی ہیں، یہ نمازیں چھوڑتے کالج میں رہتے ہوئے، یہ روزے چھوڑتے، ان کے ہاسٹل میں میوزک بجتا زور زور سے، بجائے ہاسٹل میں قرآن کی آواز آئے، سارے ہاسٹل میں میوزک کے سر تال ایسے گونج رہے ہوتے ہیں۔ میں اس دور سے گزرا ہوں، ان وادیوں سے گزرا ہوں، میں تو خود گانے والا تھا گورنمنٹ کالج لاہور کا، تو اگر یہ اللہ کو پہچانتے تو پھر یہ نماز چھوڑتے، یہ میوزک سنتے زور زور سے، یہ آپس میں دشمنیاں پالتے۔ تمہیں سیاستدانوں نے کیسے بے وقوف بنایا کہ اپنی سیاست چمکانے کے لیے تمہاری دشمنیاں ڈالتے۔ پوری دنیا میں کہیں طلبہ سیاست میں ملوث نہیں، پوری دنیا میں۔ اللہ گورنر امیر محمد خان کی قبر کو ٹھنڈا کرے، جیسا بھی تھا، جابر آدمی تھا، ظالم تھا، تو مسلمان کے لیے دعا تو کی جا سکتی ہے، اور اس نے ایک دفعہ پورے ملک میں امن قائم کر دیا تھا۔ وہ پہلا گورنر تھا جس نے ساری سیاسی سرگرمیوں پر لڑکوں کی پابندی لگا دی کہ تم پڑھنے آئے ہو کہ سیاست کرنے آئے، یہ تو ان ظالم سیاستدانوں نے تمہیں بے وقوف بنایا۔ تمہیں مسلم لیگ سے کیا لگے، تمہیں پیپل پارٹی سے کیا لگے، تمہیں ان سیاسی جماعتوں سے کیا لگے؟ یاد رکھنا میری بات، جب تک علم والے نہیں بنو گے تم غیروں کے غلام رہو گے۔ جب تک تم علم صرف ڈگری کے لیے پڑھو گے کہ ڈگری چاہیے سانو روٹی لبے باویں سانو عمدہ ککھ بھی نہ ہوئے، تو تم ہمیشہ غیروں کے آگے ہاتھ پھیلاؤ۔ دیکھتے نہیں ہو ایٹم بم بنا کے بھی تم فقیر بنے کھڑے ہو کہ تم علم سے محروم نوجوان ہو،
تم سب ڈگری کے چاہنے والے ہو، تم میں علم کا چاہنے والا کوئی نہیں ہے۔ اور اللہ کی قسم، علم برائے شعور اور بیداری ہوتا ہے، علم برائے روٹی نہیں ہوتا۔ جس دن سے علم برائے روٹی بنا ہے، ہم زوال اور پستیوں کی انتہا پہ جا گرے ہیں۔ چاہے دین کا علم ہو یا دنیا کا علم ہو، دونوں علم کا انتہا روٹی نہیں ہے، ڈگری نہیں ہے، نوکری نہیں ہے، جاب نہیں ہے، جستجو ہے، تحقیق ہے، شعور ہے۔ علم برائے شعور ہوتا ہے، علم برائے روزگار نہیں ہوتا۔ ہذہ سبیلی، کہو یہ میرا راستہ ہے۔ کیا میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں؟ یا رسول اللہ اکیلے ہو یا رسول اللہ؟ نہیں اکیلا نہیں ہوں، انا۔ یہ جو انا کا اضافہ ہے، کیا میں قربان جاؤں اپنے رب کی قرآن کی فصاحت پر، خوبصورتی پر، بلاغت پر؟ ہائے ہائے، کیا کلام اتارا میرے اللہ نے۔ عرب سنتے تھے اور دیوانہ وار گرتے تھے۔ فاصدع بما تؤمر کی آیت کو جب سنا ایک بدو نے تو منہ کے بل زمین پہ گرا، اونٹ سے زمین پر گر کے سجدے میں چلا گیا۔ ابو عبید نے پوچھو کیا کر رہے ہو؟ کہ اس کلام کو سجدہ کر رہا ہوں جو تم نے پڑھا ہے۔ کہ کیا کلام؟ قرآن نہیں جانتا ہے، کلام سمجھا ہے، سجدے میں گر گیا۔ آنا نے کیا کر دیا؟ وہ تم سب پہ مجھ پر احسان کر دیا۔ یا رسول اللہ، یہ ایک سوال اٹھتا ہے، اتنا عظیم الشان کام کیا آپ اکیلے کرتے ہیں؟ اکیلے آپ کرتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان کیا، نہ بنو اسرائیل پہ کیا، نہ کسی اور امت پہ کیا، ہمارے اوپر یہ احسان کیا۔ آنا، سنو میری امت خاص طور پر اور پوری دنیا کے انسانوں عام طور پر سنو، آنا ومن اتبعنی، یہ عظیم الشان کام میں بھی کرتا ہوں، میری امت بھی کرتی ہے۔ وَمَنِ اتَّبَعَنِي، ابن القیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جو دعوت کا کام نہیں کرتا وہ نبی کا متبع ہونے کا دعویٰ بھی نہیں کر سکتا۔ کہ میں اپنے نبی کا متبع ہوں، نہیں، دعوت تیری زندگی میں نہیں ہے تو تو نبی کے اتباع میں سے نہیں ہے۔ جو نبی کا متبع ہے وہ دعوت دینے والا بنے گا تو تب جا کر متبع ہونے کا دعویٰ کر سکے گا، اگرچہ دعویٰ تو کسی حال میں بھی نہیں ہے۔ اعتراف تقصیر ہی تقصیر ہے۔ انا ومن اتبعنی، میں بھی ہوں، میری امت بھی ہے۔ وسبحان اللہ وما انا من المشرکین۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ بگڑے معاشرے کو رخ پر لانے کے لیے اور خود رخ پر آنے کے لیے کیا کرنا چاہیے، اور تزکیہ تک پہنچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ یہ آیت نقطہ ابتدا بتاتی ہے۔ یہاں سے کام شروع کرو کہ یہ اللہ کا تعلق دلوں پر، اللہ کا تعلق سیدھا دلوں پہ جا کے پڑتا ہے۔ دل اللہ کا عرش ہے۔ موسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم نے پوچھا تیرا رب کا کوئی گھر ہے، کوئی مکان ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہمیشہ الٹے سوال تم کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے کلیم ان سے کہو تمہارا رب لا مکان و لا زمان ہے، اور وہ مومن جو اپنے دل کو پاک کر لیتا ہے اس کا دل میرا گھر بن جاتا ہے، پاک کر لیتا ہے۔ تزکیہ کیسے ہوگا؟ نافذ کرنے سے نہیں۔ رات کے آنسو کہاں سے لاؤ گے؟ رات کے آنسو کہاں سے لاؤ گے؟ ہائے ہائے، دل کے میل کو دھونے کے لیے بھی تو پانی چاہیے نا، پانی سے تو کپڑے دھلتے ہیں نا، تو دل کی میل کو دھونے کے لیے پانی چاہیے۔ وہ پانی آنسو ہیں جو دیکھنے میں باہر گرتے ہیں، حقیقت میں اندر گرتے ہیں۔ باہر وہ کچھ بھی نہیں کرتے، تمہارے گال بھی تر نہیں ہو پاتے، لیکن اندر میں تمہارے غلاظتوں کے وہ تہ بر تہ جمے ہوئے پرانے بھی داغ دھو کے رکھ دیتے ہیں۔ جبریل نے اللہ کے نبی سے کہا یا رسول اللہ ہم آپ کی امت کے عمل لکھتے ہیں، آنسو نہیں لکھتے۔ آنسوؤں کا سارا جو حساب کتاب ہے تیرے رب کے پاس ہے، کہ وجہ اس کی یہ ہے کہ ایک آنسو جو صرف آنکھوں میں تیر جائے باہر بھی نہ نکلے،